Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your brother Jawad Ahad. Welcome you in our show Discovering the Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair Saab, where we will try our level best to find perfect replies for the most controversial questions posed to Islam. Before I go into the topic of our today's episode, I just want to give you a quick introduction of our guest Dr. Saab. آپ نے 97 کے اندر راولپنڈی سے اپنی انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کمپلیٹ کی. اس کے بعد 99 میں آپ نے اپنی بیچلر جو ہے ڈگری وہ پنجاب یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی. اس کے بعد آپ ریلیجیس ایجوکیشن کی طرف مائل ہوئے اور آپ نے 1 سالہ کورس فہم دین کورس قرآن اکیڈمی سے مکمل کیا. پھر آپ جامعہ رحمانیہ میں ایڈمٹ ہوئے ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے, اور وہاں سے آپ نے 2004 میں ریلیجیس ایجوکیشن کے لحاظ سے گریجویٹ ہوئے, اور ساتھ ساتھ آپ اپنی ورلڈلی ایجوکیشن کو بھی ساتھ لے کے چل رہے تھے. آپ نے ماسٹر ڈگری کی ان عربک اور پولیٹیکل سائنس فرام دا پنجاب یونیورسٹی. پھر اس کے بعد آپ کافی عرصہ کے لیے جاب بھی کرتے رہے قرآن اکیڈمی کے اندر بھی, جامعہ رحمانیہ میں بھی آپ جاب کرتے رہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے بھی اپلائی کیا پنجاب یونیورسٹی میں ان اسلامک اسٹڈیز ماشاءاللہ, اور 2012 میں آپ کی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہوئی. تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے آپ نے سرگودا یونیورسٹی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جاب بھی کی, اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ اس وقت سے آج تک 5 سال سے کامسٹ یونیورسٹی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ان ہیومینٹی ڈپارٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. سائڈ بائی سائڈ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ایکٹیولی انوالوڈ ان دعویٰ ایکٹیویٹیز آلسو اکراس پاکستان ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن, اسکول, کالجز, مساجد میں آپ کے دعویٰ ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں, اور اب تک قریباً 10 کتابوں کے مصنف بھی رہ چکے ہیں, اور ان کی کتابیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا اور دوسرے دیشوں کے اندر بھی, دوسرے ملکوں کے اندر بھی ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہیں, اور قریباً 150 کے قریب ریسرچ آرٹیکلس بھی ماشاءاللہ آپ لکھ چکے ہیں. اور محدث کے اندر الشریعہ جس طرح کے رسالے ہیں, ماہانہ رسالے ہیں, ان کے اندر بھی آپ کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب, اور ان کی ایک کتاب جو کہ ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی فیڈ بیک آئی ہمیں, اور جو آڈینس تھی, جو ریڈرز تھے اس بک کے, انہوں نے کہا کہ یہ بک ویڈیو فارم کے اندر بھی آنی چاہیے, کیونکہ آج کل کے رجحان ہے کہ لوگ ریڈنگ کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے. تو ان کی کتاب وجود باری تعالیٰ مذہب, فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں, اس بک کو ہم ویڈیو فارم کے اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی بات سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ سب سے پہلے تو ہمیں اس کتاب کے بارے میں کچھ بتلائیں کہ آپ نے اس بک میں کس چیز کو زیادہ فوکس کیا ہے, کس ایشو کو زیادہ فوکس کیا ہے, اور کیا مین میسیج آپ اس کتاب کے ذریعے دوسروں کو دینا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے, وجود باری تعالیٰ اور ایگزسٹنس آف گاڈ ان دا لائٹ آف فلاسفی, سائنس اینڈ ریلیجن, جی 3 ہمارے ہاں بڑی ڈومینز ہیں جن کی روشنی میں ہم نے خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں گفتگو کی ہے. فلاسفی تو بہت گریک فلاسفی سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں. اچھا, تو اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا گیا. پھر ہمارے ہاں جو مڈل ایجز میں, قرون وسطیٰ میں, جو مسلم فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں, اس میں خدا کے بارے میں کیا کانسیپٹس رہے ہیں, ان کو ایک پورے چیپٹر میں بیان کیا گیا. جو اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے, پہلا تو فلاسفی کے بارے میں کہ فلاسفی خدا کے بارے میں کیا کہتی رہی ہے, کلاسیکل فلاسفی خاص طور پر. دوسرا جو ماڈرن سائنس ہے وہ خدا کے بارے میں کیا کہتی ہے, اور ماڈرن سائنس کے بارے میں جو کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ ماڈرن سائنس خدا کو ریجیکٹ کرتی ہے یا ایتھیزم کی طرف, خدا کے انکار کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے, یا ریلیجن کو سپورٹ نہیں کرتی. ان کویسچنس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے اس چیپٹر کے اندر خاص طور پر. اور تیسرا جو ہے وہ ریلیجن میں, خاص طور پہ اسلام کے اندر جو شروع میں جسے ہم علم الکلام کہتے ہیں, اس کو انگریزی میں تھیالوجی کہتے ہیں, الہیات کا علم, خدا کے وجود کے بارے میں, اس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جو بھی ہمارے ہاں بحثیں ہوئی ہیں قرآن و سنہ کی روشنی میں, ٹریڈیشن کی روشنی میں, روایت کی روشنی میں, روایت کی انٹرپریٹیشن کی روشنی میں, اس کی ایکسپلینیشن کی. تو وہ اس کا تیسرا چیپٹر ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ خدا کے وجود کو کس طرح سے ڈسکس کر رہا ہے, کیسے بیان کر رہا ہے. تو اس طرح سے 3 ڈومینس کے اندر جو ہے اس کو. اور زیادہ جو بڑا ایک فوکس ہے, مطلب جو میجر کویسچنز ہیں اس کتاب میں جن کو ایڈریس کیا گیا, ان میں سے ایک ایتھیزم کا بھی ہے, اور اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مین فوکس ایتھیزم بھی ہے. یعنی کہ آج ہماری اس پہلی ایپیسوڈ کا ایک مین ٹاپک یہ بن سکتا ہے گاڈ, ریالٹی اور ڈیلوژن. تو شیخ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کویشچن اس کے لحاظ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پبلک کے ذہنوں میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے آئی گیس کہ یہ جو ایتھیزم ہے یہ 100 سال 150 سال پہلے سے یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر پروان چڑھا ہے, لیکن جب قرآن کا شاید مطالعہ کیا جائے اور پیچھے ہسٹری میں دیکھا جائے تو تقریباً ہر دور کے اندر ایتھیسٹ موجود رہے ہیں, لیکن ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ, ڈفرینٹ انداز کے ساتھ.
تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتلائیے کیا یہ واقعی میں ہمارے نبی کے دور میں بھی ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک لوگ موجود تھے؟ اگر تھے تو ان میں اور آج کے ایتھیسٹ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایتھیسٹ تو ہر دور میں رہے ہیں. قرآن نے جو تعارف کروایا ہے خاص طور پہ فرعون کے حوالے سے اور اس کے جو کانسیپٹس تھے انا ربکم الاعلی، تو وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو اللہ کی طرف دعوت دی تو اس نے اپنے وزیر حامان سے یہی بات کہی تھی کہ آپ میرے لیے ایک محل بناؤ، اس محل کے اوپر چڑھ کے فاطلع الی الہ موسیٰ، میں آسمان میں جھانکوں دیکھوں موسیٰ کے خدا آسمانوں میں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. تو بہرحال یہ کانسیپٹس تو شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ تھے، مطلب آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے. جی. لیکن یہ ہے کہ اب یہ وائرس جو ہے یہ جرثومہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، مطلب ایک فیشن کے طور پہ، خاص طور پہ ہمارے جو جدید تعلیمی ادارے ہیں جنہیں ہم یونیورسٹیز کہتے ہیں، اور سائنس وائنس کے نام پہ یہ چیزیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ مسکنسیپشن، اگنورینس اور بالکل جہالت آپ کہہ رہے ہیں. بالکل. تو شیخ سب سے پہلے مطلب یہ جو بات ہے، یہ ایک جو ساؤنڈ مائنڈ ہے یا ساؤنڈ ذہن رکھنے والا بندہ یہ بات ماننے سے آلموسٹ امپاسبل یہ لگتا ہے کہ خدا ہے نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہو سکتا. تو ایتھیزم جو ایک انفارمیشن جو پھیلاتے ہیں اپنی بہت زیادہ کہ یہ کائنات ایک آٹومیٹک نظام کے تحت چل رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس سے پہلے کیا تھا، نہ ہی ہمیں جاننے کی کوئی ضرورت ہے. خدا یا کائنات یہ سب کچھ ایک ڈیلوژن ہے، ایک مائنڈ کی ہیلوسینیشن ہے. لوگوں نے اپنے ذہنوں سے ایک ازمپشنز کر لی ہے کہ کوئی ہے، اب پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے انکار کرنے بہتر ہے، فوکس کرو اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے معاملات کے اوپر. تو یہ اتنی بڑی بات کہہ کیسے دیتے ہیں کہ خدا اس کائنات کا یا کوئی گاڈ یا کریٹر ہے نہیں؟ حالانکہ 23 تہذیبوں گزر چکی ہیں، ان میں کسی نے بھی، بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا خدا نہیں ہے. اس کے اوپر بحث ضرور کی ہے لیکن کسی نے یہی نہیں کہا خدا نہیں ہے. تو یہ ان کا آرگومنٹ یہ کیسے کرتے ہیں کہ خدا یا کوئی کریٹر اس کائنات کا موجود نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان اتنا مجبور ہے یا انسان کی اللہ تعالیٰ نے ساخت ایسی بنائی ہے کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کریٹر کا انکار کر سکے. مطلب وہ اس کے مغالطہ ہے کہ وہ کریٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کریٹر نہیں ہے، خالق نہیں ہے. جی. وہ مغالطوں کا شکار ہے، چاہے بڑے سے بڑا سائنسٹسٹ کیوں ہو. ایون کہ ابھی ہم نے فرعون کی بات کی، فرعون بھی کریٹر مان رہا ہے. کس کو؟ انا ربکم الاعلی. جی. خود کو کہہ رہا ہے خدا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو ایتھیزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کریٹر نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے. ایسا کانسیپٹ کہیں بھی نہیں رہا، ہسٹری میں ایسا کانسیپٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے. ہاں خدا کے کانسیپٹس مختلف رہے ہیں. کرسچنس کا خدا اور تھا آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہندوؤں کا خدا اور ہے، فلسفیوں کا خدا کچھ اور تھا. ارسطو نے جس خدا کا تعارف کروایا کہ وہ کاز ہے، علت العلل ہے، پرائم موور ہے، یا جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ کو پھر بھی مانتا تھا وہ کریٹر کو. آپ زیادہ بہتر لفظ خالق، کریٹر. مطلب کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہے مطلب جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اوریجن خدا اس معنی. تو مطلب سائنس کے بارے میں یا سائنسٹسٹ کے بارے میں یہ گمان کرنا، خاص طور پہ خود ایتھیسٹوں کا یہ کہنا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، یہ ان کی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. وہ کریٹر کو مانتے ہیں، بالکل خالق کو مانتے ہیں. مطلب ایک دو کوٹیشنز اگر میں اس کتاب میں سے پیش کروں، خاص طور پہ ہمارے ہاں اب جو سب سے ایک بڑا نام ہے آئنسٹائن کے بعد اسٹیون ہاکنگ کا، تھیوریٹیکل فزکس کے اندر. اور ایک جگہ میں کہیں پہ کوئی سروے پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو لیٹسٹ کتاب ہے 2012 میں آئی ہے، دا گرینڈ ڈیزائن، تو وہ اس کے کوئی 1 ارب سے زیادہ نسخے دنیا میں پبلش ہوئی. 1 بلین سے زیادہ. تو مطلب اس بندے کا انفلوئنس آپ دیکھ لیں. مطلب اور عام طور پہ پرسیپشن یہی ہے کہ وہ بہت، چلیں سب سے بڑا نام نہ ہوا آئنسٹائن کے بعد لیکن ایک بہت بڑا نام. اور دا گرینڈ ڈیزائن کہا جاتا ہے کہ انسان نے جو سائنس میں جو کچھ آج تک سوچا ہے تو یہ اس کی معراج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دی گرینڈ ڈیزائن میں یہ اسٹیون ہاکنگ صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی ایک کوٹیشن ہے. جی ضرور. اب وہ مطلب اسٹیون ہاکنگ خود بھی کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. ان کے اوپر خیر ایک مووی بھی آ چکی ہے. جی بالکل. اور پرسیپشن بھی یہی ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہے. جی. لیکن ذرا ان کے ٹیکسٹ کا آپ انالیسس کریں کہ وہ کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کریٹر کو نہیں مانتے لیکن وہ کریٹر کو مان رہے ہیں. تو یہ اسٹیون ہاکنگ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وی ول ڈسکرائب ہاؤ ایم تھیوری میں آفر آنسرز ٹو دا کوسچن آف کریشن. ہم یہ بتائیں گے ابھی آپ کو کہ ایم تھیوری جو ہے وہ آپ کو بتلاتی ہے کہ کریشن کیسے ہوئی ہے. مطلب مذہب تو بتا رہے ہیں کہ خدا نے پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، پھر دنیا میں بھیج دیا، زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنا دیا.
تو ہمارے پاس جو ایکسپلینیشن ہے کہ انسان کیسے آ گیا, کہاں سے آ گیا, کہاں سے ٹپک گیا, بہت بڑا سوال ہے. بالکل, مارس سے آ گیا, کہاں سے آ گیا. بالکل. اگر ریلیجن کو نہیں مانتے, خدا نہیں ہے, کریٹر نہیں ہے, تو کہاں سے آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے, وہ ایم تھیوری کی صورت میں. اوکے. اب آگے وہ چل کے یہ بات کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ایم تھیوری آور از ناٹ دا اونلی یونیورس. اوکے. یہ صرف یہ یونیورس نہیں ہے, اب ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے, بہت ساری یونیورسز ہیں, ٹھیک ہے. انسٹیڈ ایم تھیوری پریڈکٹس دیٹ اے گریٹ مینی یونیورسز ور کریٹڈ آؤٹ آف نتھنگ. آؤٹ آف نتھنگ. اوکے. نتھنگ سے یہ بہت ساری یونیورسز جو ہے وہ بن گئی, وجود میں آ گئی. چلیں یہاں تک چلتے جائیں. Their creation does not require the intervention of some supernatural being or God. کوئی انٹرونشن نہیں ہے, کوئی کسی خدا کے درمیان میں کوئی وہ اس میں مداخلت نہیں. جی. Rather, these multiple universes arise naturally from physical law. اوکے. یہ یونیورسز کیسے وجود میں آئیں, کیسے ایگزسٹ کر رہی ہیں, فزیکل لاز کی بنیاد. تو بیسیکلی ان کے نزدیک لاز آف نیچر اس کائنات کے, اس یونیورس کے کریٹر ہیں, خالق ہیں. اس بات کو بہت اچھے انداز میں رچرڈ ڈاکنز نے بیان کیا, لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. ولیم پیلے جو ہے ایک عیسائی اسکالر تھا, کرسچن اسکالر تھا. ولیم پیلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ 1805 میں اس کی وفات ہوئی, 1805. تو اس ڈیوڈ ہیوم ایک بہت بڑا ایتھیسٹ تھا, ان کا فلسفی بھی تھا, تو اس نے بہت زیادہ مطلب ایتھیزم کو رواج دیا. ولیم پیلے نے اس کے جواب میں, ڈیوڈ ہیوم کے جواب میں ایک کتاب لکھی تھی, نیچرل تھیولوجی آر ایویڈنسز آف دا ایگزسٹنس اینڈ ایٹریبیوٹس آف دا ڈائٹی. اوکے. تو اس کتاب میں اس نے ایک دلیل دی, وہ دلیل بہت معروف ہوئی. مطلب یہ کتاب اتنی معروف ہوئی کہ 1920 تک کیمبرج یونیورسٹی کے نصاب میں رہی. اور 1972 میں جو پوپ تھا چرچ میں, اس کا کیا مقام ہے کرسچینٹی میں, یورپ کا سب سے بڑا ریلیجن کرسچینٹی ہے, پوپ کا کیا مقام ہے. تو پوپ نے کہا تھا کہ یہ عیسائیت کی کتاب ہے, اس کی کتاب کو, اس کی جو بیسک جو آرگومنٹ تھا ولیم پیلے کا خدا کے وجود کے بارے میں, ایگزسٹنس کے بارے میں, اس کو کہتے ہیں واچ میکر اینالوجی. واچ میکر اینالوجی. ہاں جی. واچ میکر اینالوجی. جی. تو واچ میکر اینالوجی یہ تھی کہ جب کوئی گھڑی ہمارے سامنے آتی ہے, جی, تو وہ گھڑی کے اندر اسپرنگ ہے, بالکل, جو کچھ بھی ہے, پورا ایک میکینزم کام کرتا ہے. تو گھڑی دیکھ کے کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا جی کہ یہ خود سے بن گئی ہوگی, کہ کچرے کا کوئی ڈھیر ہے, کوئی آئرن کے رف پیسز پڑے ہیں, ہوا چلی ہے, وہ ریفائن انداز میں اس انداز سے موو ہوئی ہے ہوا کہ وہ گھڑی بن گئی, وہ گھڑی بن گئی. ایسے نہ ممکن, یہ انسان اس کو قبول نہیں کرتا, ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کے ذہن میں فوراً کانسیپٹ رہتا ہے گھڑی ساز کا, وہ واچ میکر ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک ٹیلیسکوپ دیکھ کے ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات نہیں آتی کہ یہ خود سے بن گئی ہے. تو یہ جو کائناتی گھڑی ہے, یونیورس کے اندر بھی ایک گھڑی چل رہی ہے, ایک لاز کے مطابق چل رہی ہے, فزیکل لاز, بالکل جیسے گھڑی ایک لاز کے ساتھ چل رہی ہے. بالکل. ایک وقت پہ طلوع ہو رہا ہے چاند, ایک وقت پہ جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے. یہ ایک پورا ایک نظام ایک وقت کے تحت چل رہا ہے. وہ وقت آپ درمیان میں سے ٹائم نکال دیں تو یہ سب درم برم ہو جائے. بالکل. ٹائم کی وجہ سے ہی تو یہ سب مطلب اپنے اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں. بالکل. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کائناتی گھڑی اتنی پیچیدہ ہے اس سادہ گھڑی کے مقابلے میں, تو اس کے بارے میں ذہن کیسے قبول کر سکتا ہے کہ وہ خود سے وجود میں آ گئی. اسی طرح سے ٹیلیسکوپ جو ہے ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا, کہ ہمارا دماغ ڈائجسٹ نہیں کرتا کہ وہ خود سے وجود میں آ جائے. تو ایک آنکھ جو ہے جو ٹیلیسکوپ سے ہزاروں گنا زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس ہے اپنے نظام میں, اپنے سسٹم میں, تو وہ کیسے خود سے وجود میں آ سکتا. اس کو رچرڈ ڈاکنز نے اس کا جواب دیا. مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ آئے ہیں انہوں نے اس کتاب کا بیسیکلی اس کو ایڈریس کیا, کیونکہ اس کو ایڈریس کیے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں. کتاب اتنی وائڈ اسپریڈ ہو گئی تھی, اتنی وائڈ, اور اس کو اتنا جو ہے وہ یعنی کہ پرفیکٹ رپلائی کے طور پہ لے رہے تھے ایتھیزم کے لیے. تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو گیو رپلائی فار اٹ. ڈارون نے بھی جواب دیا, ڈارون بھی جواب دیا اس کو, اس بکلیٹ کا یا اس کے بیسک آرگومنٹ کا. اب ذرا ان کا آپ جواب سنیں, اس میں رچرڈ ڈاکنز کا. رچرڈ ڈاکنز بیسیکلی اس وقت جو ایتھیسٹ کی جو موو ہے, انٹرنیشنل موو, اس میں سے ایک بہت بڑا مین آدمی ہے, مین ممبرز کے اندر آتا ہے. سیم ہارس ہے, اور اسی طرح سے کچھ اور کارل ساگان تھا, جی جی, اور اسی طرح سے 2-4 اور نام ہیں, پراؤس وغیرہ ہیں. اب یہ ان کی کتاب ہے, اچھا کتاب کا نام دیکھیں عجیب ہے, دا بلائنڈ واچ میکر. یعنی وہ واچ میکر کا انکار نہیں کر رہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلائنڈ واچ میکر, بلائنڈ واچ, اندھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی واچ میکر نہیں. ہم کہتے ہیں فرق صرف یہ ہے
کہ ریلیجس پیپل یہ کہتے ہیں, مذہبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا خدا سمیع بصیر حکیم ہے, جی دیکھنے والا, سننے والا, حکمت والا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹر ہم بھی مان ہیں لیکن اندھا بہرا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب کامن سینس کس کے اندر زیادہ ہے؟ یہاں تو تم کریٹر مانتے ہی نہیں, کریٹر تو تم بھی مان رہے ہو. اندھا بہرا خدا جو ہے وہ زیادہ پرفیکٹ کائنات بنا سکتا ہے یا دیکھنے والا اور سننے والا؟ بالکل. اب اس کی کوٹیشن کی طرف ہم جاتے ہیں. اب یہ اس کو پہلیز کو جو ہے وہ پہلیز آرگومنٹ از میڈ وتھ پیشنیٹ سنسیئرٹی اینڈ از انفارمڈ بائی دی بیسٹ بایولوجیکل اسکالرشپ آف ہز ڈے. کہتا ہے کہ اس کے دور کی جو سائنس تھی اس کے اعتبار سے اس کا آرگومنٹ بڑا اچھا تھا. آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی, بایولوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, تو ہم اس سے بہتر رپلائی کر سکتے ہیں, بہتر رپلائی کر سکتے ہیں بیکاز وی ایڈوانس ناؤ. ہاں. تو اب وہ کہتا ہے کہ آل اپیرنسز ٹو دا کنٹریری دا اونلی واچ میکر ان نیچر از دا بلائنڈ فورسز آف فزکس. واچ میکر تو ہے, اس کا تو ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن وہ بلائنڈ فورسز آف فزکس ہے. وہ تمہارا خدا کا کانسیپٹ نہیں کہ وہ جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب بیسیکلی یہ لوگ بائبل کے خدا کا انکار کر رہے ہیں, یہ اسلام کے خدا کا انکار کر رہے ہیں. ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے, تقدیر میں نہیں ہے کہ یہ خدا کا انکار کر سکیں. مطلب خدا کا ان کے ساتھ مذاق دیکھیں, مطلب خدا کا ان کے ساتھ مذاق دیکھیں کہ یہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں کہ کریٹر کا انکار کر سکتے, خالق کا انکار کر سکتے ہیں. وہ خدا کا انکار کرنے کے بعد جو ہے مطلب ایک حکیم اور بصیر اور سمیع خدا کا انکار کرنے کے بعد ایک اندھے بہرے خدا کی انہوں نے جو ہے وہ ٹانگیں پکڑ لی ہیں. بھائی تو ہمارا جو ہے وہ سب کچھ ہے, تو نے ہمیں پیدا کیا. اب آگے چل کے یہی حساب لکھ رہے ہیں, نیچرل سلیکشن. نیچرل سلیکشن سے یہ سب کچھ وجود میں ہے. اب نیچرل سلیکشن کیا ہے؟ دی بلائنڈ انکانشیس آٹومیٹک پروسیس وچ ڈارون ڈسکورڈ اینڈ وچ وی now know is the explanation of the existence and apparently purposeful form of all life has no purpose in mind. یہ نیچرل سلیکشن جو ہے کوئی اس کا دماغ بھی نہیں ہے. پہلی بات ہے اس کا دماغ کیا ہونا ہے, وہ تو اندھا میٹر ہے. تو میٹر کو وہ جو ہے وہ خالق مان رہے ہیں, وہ کریٹر مان رہے ہیں. تو آخری اس کی جو الفاظ ہیں, خیر لمبی چوڑی اس نے گفتگو کی ہے. جی if it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the blind watchmaker. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کسی واچ میکر کا رول ہے تو وہ بلائنڈ واچ میکر ہے, وہ کوئی سننے والا دیکھنے والا نہیں. یعنی کہ اگر ایک کنکلوژن کے لحاظ سے بات کی جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں چلو اگر ہے بھی کوئی تو وہ بلائنڈ ہے, اس نے بنو کے بس سائڈ پہ ہو گیا, لیکن اب اس کی کوئی انٹرونشن نہیں ہے کائنات کے اندر. کیا انٹرونشن نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہے بھی, وہ کہتے ہیں ہے. فزیکل لاز ہیں, فزیکل لاز نے, لاز آف نیچرز نے اس کائنات کو کریٹ کیا. کریٹر کون ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے, یہی جواب ہے کہ لاز آف نیچرز ہیں, فزیکل لاز. اب فزیکل لاز کیا ہیں؟ وہ بلائنڈ ہیں. دس ایکچولی یہ بڑی ہیوج ریویلیشن ہے ایکچولی, بیکاز ایک نارمل جو مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے کہ ایتھیز آر پیپل ہو ڈونٹ بلیو ان گاڈ, آلسو دے بلیو دیر از نو کریٹر آف آور ایگزسٹنس. ہماری ایگزسٹنس کا کوئی کریٹر نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے. لیکن آپ ان ٹیکسٹ سے یا شیخ کی گفتگو سے آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی کریٹر ہے. اور خاص طور پہ ابھی آپ نے ایک بات کی اسٹیفن ہاکنگ کی کہ جو ایم تھیوری سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا وجود کس طرح میں آیا. تو آخر میں آپ یہ اس ایپیسوڈ کے آخر میں آپ یہ ضرور بتلائیے ہماری آڈینس کو کہ ایم تھیوری اس سے کیا مراد ہے, ایک عام زبان کے اندر بتایا جائے تو یہ ایم تھیوری کیا ہے جس سے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. بیسیکلی دیکھیں ابھی جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے زیادہ تر تو تھیوریٹیکل فزکس میں ہو رہی ہے. جی فزکس سائنس کا ایک ڈسپلن ہے, پھر فزکس میں ایک تھیوریٹیکل فزکس ہے. فزکس کے 2 میجر ڈسپلنز ہیں اس وقت, کوانٹم فزکس جی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. جی تو کوانٹم فزکس بیسیکلی جو ہے وہ اس کائنات کے اندر, اس یونیورس کے اندر بیسیکلی 4 قسم کی فورسز کام کر رہے ہیں. اوکے جی, ان میں سے 3 جو ہے وہ مائکرو لیول پر ہیں, اوکے, سب اٹامک لیول پر, ایٹم کے لیول پر ہیں. ویک نیوکلیر فورس ہے, اسٹرانگ نیوکلیر فورس ہے, الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے. یہ 3 فورسز ہیں. یہ کوانٹم فزکس کا میدان ہے. اوکے, ایک میکرو لیول ہے, یونیورس کے لیول پہ, یعنی کائنات, ایٹم کے اندر بھی تو پوری کائنات ہے نا, یونیورس ہے. اب تو مطلب کہاں تک وہ پہنچ گیا ہے, الیکٹران پروٹون نیوکلیس تھا, پھر آگے الیکٹران پروٹون, تو اب تو اس کے اندر بھی جا رہے ہیں کہ ویکیوم ہے بہت بڑا, پھر آگے جا کے ایک اور چیز ڈسکور وہ کہتے ہیں کوارکس تک پہنچ چکے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس سے آگے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو گاڈ پارٹیکل کی بھی تلاش میں ہے جو کچھ بھی سن کے اندر ہو. تو سب اٹامک لیول پہ بھی بہت ریسرچ ہو رہی ہے. تو بیسیکلی یہ 3 فورسز تھیں.
چوتھی فورس تھی جو میکرو لیول پر ہے یونیورس کے اندر, گریویٹیشنل فورس, بالکل ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا ہمارا کائنات کا نظام, سولر سسٹم, یہ سب کچھ چل رہا ہے, گلیکسیز ہیں. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان چاروں فورسز کو یونائٹ کر دیں, کچھ ایسی تھیری بنا دیں کہ جس سے یہ چاروں فورسز جو ہے وہ اس کو ہم کسی ایک ایکویشن سے ڈیفائن کر دیں. اس کو کبھی جو ہے وہ ایم تھیری کہا جاتا ہے. ایم ڈیفائن, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایم سے مراد ماسٹر تھیری ہے, ٹھیک ہے, مطلب مختلف اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں, یا اس کو ایک تھیوری آف ایوری تھنگ بھی کہا جاتا ہے. جی, اسٹیون ہاکنگ نے, جو اس کی مووی بھی آئی ہے اسٹیون ہاکنگ کی جو کتاب ہے دا گرینڈ ڈیزائن, اس میں اس نے اس کا ذکر بھی کیا, تھیوری آف ایوری, مطلب ہر چیز کو ہم ڈیفائن کر دیں گے, ایک تھیوری سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, ہر چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی کوانٹم فزکس اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی, یہ دونوں فزکس کے ڈسپلن ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں, بالکل ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں. ٹھیک, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جمع کر دیں, یونائٹ کر دیں. اس کے لیے جو ہے وہ یہ اسٹرنگ تھیوری بھی اس کو کہہ دیتے ہیں, یہ ایم تھیوری لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایم تھیوری ابھی آئی نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اس کے ذریعے ہم ایکسپلین کر دیں گے کہ پوری کائنات اور اس کے اندر ہونے والے سارے کام کس طرح. ہاں, اب تک جو مطلب تھیوریٹیکل کام ہوا ہے اس کے مطابق کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں 10 ڈائمینشنز کا ذکر ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ 11 ڈائمینشنز کا ذکر, مطلب ابھی تک ہم لوگ 4 ڈائمینشن سے واقف جی, ایکس وائی زی, ٹھیک ہے, کہ میں مطلب 3D ہوں جی, میری ایک لمبائی ہے, ایک چوڑائی ہے, ایک گہرائی ہے. جی, دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ مکان جو ہے جو اسپیس ہے وہ 3 ڈائمینشن. 4 ڈائمینشن جو ہے وہ آئنسٹائن کے کام کی وجہ سے خاص طور پہ انٹروڈیوس ہوئی, ٹائم کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ملی. تو اب یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں, مکان کی جو ہے وہ ڈائمینشنز 3 نہیں ہے, 10 تک ہیں. تو یہ جو باقی ڈائمینشن ہیں یہ بہت کوئی مائکرو لیول پر ہیں, آپ اس کو آبزرو نہیں کر سکتے. لیکن تھیوریٹیکل کام ابھی تک اس پہ ہو رہا ہے, کوئی ایک آئیڈیا ہے بس. اب دیکھیں اس کو کوانٹم گریوٹی بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات, تھیوری آف کوانٹم گریوٹی بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب آپ گریوٹی کو اور کوانٹم فزکس کو ملا کے آپ ایک نئی تھیوری جو ہے وہ بنانا چاہیں, یہ بیسیکلی ہم تھیوری. اوکے ڈاکٹر صاحب, لاسٹ میں آپ ہمارے آڈینس کے سامنے ایک دفعہ ان شارٹ بتلا دیں کہ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا تھا کہ ان کے ذہن میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریفریش ہو جائے. دیکھیں, ایک جو مطلب میجر فوکس ہمارا رہا ہے جی, وہ یہ رہا ہے کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے, انسان کا سانچہ, اس کا ذہنی سانچہ ایسا نہیں, اس کی نفسیات ایسی نہیں. مطلب انسان کے اوپر یہ جو جبر ہے, ایک طرح سے یہ جبر کا جو شعور ہے, مطلب یہ بھی ایک خدا تک انسان کو پہنچاتا ہے. تو یہ جبر انسان کے اوپر خود کریٹر کی طرف سے ہے کہ وہ کریٹر کا انکار نہیں کر سکتا. وہ کسی نے اس کی فارم تبدیل ہو جائے گی کریٹر کو ماننے کی, یا وہ خود کسی ڈیلوژن میں مبتلا ہو جائے گا. مطلب وہ خدا کا انکار کر کے خود ایک ڈیلوژن میں ہے کہ میں خدا کا انکار کر رہا ہوں بیچارہ, اور کہہ رہا ہے کہ خدا کو ماننے والے ڈیلوژن میں ہیں. مطلب اس کی باتیں تو مطلب چیخ کے پکار. بالکل, مطلب جو کسی ماہر لسانیات کو آپ کہیں, جو لنگوسٹک کا ماہر ہو, مطلب اس کا انالیسس کرے اس کے ٹیکسٹ کا, تو وہ کہے گا یہ تو بیچارہ مان رہا ہے. بالکل, ایک ایسی خواہ جو ہے وہ ایک دھکا کر رہا ہے کہ میں نہیں مان رہا. سو آن دس نوٹ انشاءاللہ we will take your leave, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر we will discuss about کہ جو سائنس ہے وہ ریلیجن کو سپورٹ کرتی ہے یا ریلیجن کو اپوز کرتی ہے. بیکاز آل آف دی ایتھیسٹ دے ٹرائی ٹو پروو دیئر پوائنٹس, دے ٹرائی ٹو پروو دیئر تھیوریز, آئیڈیالوجیز تھرو سائنس. سو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر we will try to talk about کہ سائنس وہ ریلیجن کو سپورٹ کرتی ہے یا ریلیجن کو اپوز کرتی ہے. آن دس نوٹ I will take your leave. جواد احد signing out. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.